نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے، اس کی 16 آیات گزر گئیں۔ آج کی آیت میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں پورب اور دونوں پچھم کا رب ہے۔ یہ دونوں پورب اور دونوں پچھم کیا ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ایک پورب ہے اور ایک پچھم ہے، لیکن قرآن مقدس میں دونوں پورب اور دونوں پچھم ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ دونوں پورب اور دونوں پچھم کیا ہیں؟ تو ان کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ مشرق سے مراد سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو جس جگہ سے سورج طلوع ہو اور جس جگہ سے سورج غروب ہو اس کو مشرق اور مغرب کہتے ہیں۔ تو سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہیں الگ الگ ہیں، مقامات الگ الگ ہیں۔ روزانہ سورج اپنی جگہ بدل کر کے طلوع ہوتا ہے۔ کل جہاں طلوع ہوا تھا آج وہاں نہیں طلوع ہوا ہے، بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر کے طلوع ہوا ہے، اور آج جہاں طلوع ہو رہا ہے کل وہاں نہیں طلوع ہوگا، بلکہ اس سے کچھ ہٹ کر کے طلوع ہوگا۔ تو اب یہ ہٹتا کدھر ہے؟ تو کبھی یہ جانب شمال یعنی اتر کی جانب ہٹتا ہے، اور کبھی جانب جنوب یعنی دکن کی جانب ہٹتا ہے۔ اتر کی جانب کب ہٹتا ہے؟ تو 21 جون کو یہ بالکل اتر میں ہوتا ہے۔ اتر میں جو اس کا آخری مقام ہے اتر کی جانب، جسے خط سرطان کہا جاتا ہے، تو اس خط سرطان میں ہوتا ہے 21 جون کو۔ 21 جون کو وہاں سے طلوع ہوتا ہے بالکل اپنے شمالی کنارے سے، اور پھر یہ 22 جون سے دکن کی جانب ہٹنا شروع کر دیتا ہے، جنوب کی جانب بڑھنا شروع کرتا ہے، اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 6 مہینے میں یعنی 22 دسمبر کو یہ جانب جنوب اپنے بالکل جنوبی کنارے میں پہنچ جاتا ہے، دکن کی جانب بالکل آخر میں پہنچ جاتا ہے، جو اس کی آخری منزل ہے۔ اب پھر یہ وہاں سے واپسی کرتا ہے، 22 دسمبر کو وہاں پہنچ گیا۔ اب 22 دسمبر کے بعد یہ اتر کی جانب ہٹنا شروع کرتا ہے، جانب شمال بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ 21 جون کو پھر اسی اپنے مقام پر آ جاتا ہے جہاں پچھلے سال طلوع ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ پورے سال میں ایک گردش پوری کرتا ہے، اور 21 جون سے لے کر کے 22 دسمبر تک اس کی جو گردش ہوتی ہے یہ جانب جنوب ہوتی ہے، یعنی ہر دن جنوب کی جانب تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ آج جہاں طلوع ہوا ہے کل اس سے جانب جنوب اور تھوڑا سا بڑھ کر کے طلوع ہوگا، پھر پرسوں اس سے جانب جنوب اور بھی بڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح یہ جانب جنوب بڑھتا رہتا ہے 21 جون سے لے کر کے 22 دسمبر تک، اور پھر 22 دسمبر سے سورج گردش کرتا ہے۔ تو یہ اس کی گردش جو ہوتی ہے یہ جانب شمال ہوتی ہے، اور یہ جانب شمال بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 21 جون کو پھر یہ واپس اپنی جگہ پر پلٹ آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کے 2 مقام ہوئے، بیچ میں اور بھی بہت ساری منزلیں ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس کے 2 مقام ہوئے، ایک 21 دسمبر کا جو جانب شمال اس کا بالکل آخری مقام ہے، اور دوسرا 22 دسمبر کا، ایک 21 جون کا جو جانب شمال بالکل آخری مقام ہے، اور دوسرا 22 دسمبر کا جو جانب جنوب اس کا آخری مقام ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس کے 2 مقام ہوئے، ایک جانب شمال بالکل آخر میں اور دوسرا جانب جنوب بالکل آخر میں۔ تو اسے ابتدا اور انتہا کو مراد لیا گیا، یعنی اس کا جو جانب شمال آخری مقام ہے
اس کو مراد لیا گیا، اور جو جانب جنوب اس کا آخری مقام ہے اس کو مراد لیا گیا، اور فرمایا گیا رب المشرقین، وہ مشرقین کا رب ہے، یعنی پورب کی جانب جہاں سورج 2 بار طلوع ہوتا ہے، ایک 21 جون کو اور دوسرا 22 دسمبر کو، وہ ان کا بھی رب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ابتدا اور انتہا کا وہ رب ہے تو بیچ میں اس کی جتنی بھی منازل ہیں ان سارے منازل کا رب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو مشرقین سے یہ مراد ہے، اور مغربین سے بھی یہی مراد ہے کہ جب جانب شمال سورج ہوتا ہے تو وہ غروب بھی جانب شمال ہی ہوتا ہے، اور جب اس کی منزل جانب جنوب ہوا کرتی ہے تو اس کا غروب بھی جانب جنوب ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی 21 دسمبر کو، یعنی 21 جون کو جب سورج جانب شمال بالکل اپنے آخری مقام میں طلوع ہوا ہے تو 21 جون کو یہ جانب شمال اپنے بالکل آخری مقام میں غروب ہوگا، اور جب یہ 22 دسمبر کو جانب غروب اپنے آخری مقام میں طلوع ہوا ہے تو اس کا غروب بھی جانب جنوب اس کے آخری مقام پر ہی ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے 2 مغرب بھی ہوئے، ایک جانب شمال غروب ہونے کا بالکل آخری مقام، آخری منزل، اور دوسرا جانب جنوب سورج کے غروب ہونے کی بالکل آخری منزل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 مقامات کو مراد لیا اور فرمایا رب والمغربین ورب المغربین، کہ وہ مغربین کا بھی رب ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کی جو 2 آخری منزلیں ہیں، ایک جانب شمال میں اور دوسری جانب جنوب میں، پروردگار ان کا بھی رب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ابتدا اور انتہا کا رب ہو وہ اس کے درمیانی منازل کا بھی رب ہوتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیانی منازل کا بھی رب ہے۔ تو اس لیے رب المشرقین اور رب المغربین فرمایا گیا، 2 پورب اور 2 پچھم سے مراد سورج کے طلوع ہونے کا جو آخری مقام ہے وہ جانب شمال اور جانب جنوب، اور سورج کے غروب ہونے کا جو آخری مقام ہے جانب شمال اور جانب جنوب۔ اس آیت کریمہ میں وہی دونوں مقامات مراد لیے گئے، اور ایک آیت مبارکہ میں مشارق اور مغارب کے لفظ بھی آئے ہیں۔ تو مشارق طلوع ہونے کی جگہوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی طلوع ہونے کی جگہیں ہیں 21 جون سے لے کر کے 22 دسمبر تک، اور پھر 22 دسمبر سے لے کر کے 21 جون تک، یہ جو بیچ کے منازل ہیں ان سب کو شامل فرمایا۔ تو فرمایا مشارق، اور جو غروب ہونے کی منزلیں ہیں یعنی 21 جون سے 22 دسمبر تک، اور 22 دسمبر سے لے کر کے 21 جون تک جو جانب شمال اور جانب جنوب اور ان کے درمیان جو بھی غروب ہونے کی منزلیں ہیں ان سارے منازل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا اور مغارب فرمایا۔ تو مشرقین اور مغربین سے یہاں پر سورج کے طلوع ہونے کے جو آخری مقام ہیں وہ مراد لیے گئے، جانب شمال جانب جنوب، اور مغربین سے جو اس کے غروب ہونے کے آخری مقام ہیں وہ مراد لیے گئے، جانب شمال اور جانب جنوب۔ تو اس طرح جو پروردگار ابتدا اور انتہا کا رب ہے وہ پروردگار اس کے درمیانی منازل کا بھی رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقین یعنی دونوں پورب اور دونوں پچھم کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، مرج البحرین، اس میں 2 سمندر بہائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اس کائنات میں 2 سمندر ایسے ہیں کہ ان دونوں سمندروں میں سے ایک شور ہے دوسرا شیریں ہے، یعنی ایک کھارا ہے اور دوسرا میٹھا ہے، اور ان دونوں سمندروں کا عالم یہ ہے یلتقیان کہ یہ دونوں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی دونوں سمندر ایک ساتھ میں بہ رہے ہیں، بیچ میں کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، بیچ میں کوئی بھی حائل نہیں ہے کہ جو اس سمندر کو اس سے ملنے سے روک دے اور اس سمندر کو اس سے ملنے سے روک دے۔ اور پانی کے اندر سیلان ہوتا ہے، ابھی آپ پانی بہائیں 2 مقامات سے اور وہ دونوں پانی جب ملے بہیں گے اور جا کر کے کہیں پر ملتے ہیں تو ادھر کا پانی اس میں تجاوز کر جاتا ہے اور ادھر کا پانی اس میں تجاوز کر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ دونوں سمندر ایک ساتھ میں بہ رہے ہیں، لیکن کبھی نہ تو اس کا پانی ادھر تجاوز کرتا ہے اور نہ اس کا پانی ادھر تجاوز کرتا ہے،
بلکہ دونوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر فرما دی ہیں وہ دونوں سمندر اپنے اسی حد پر اور اپنے اسی خط فاصل پر بہہ رہے ہیں۔ کبھی اگر لہریں بھی آتی ہیں تو وہ لہریں آ کر کے اپنے اس آخری مقام پر سقوط پذیر ہو جاتی ہیں اور اس سے آگے وہ لہریں تجاوز نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین، اس نے دو سمندر بہائے، یلتقیان جو ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ کون سی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکم کی رکاوٹ ہے کہ وہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے انہیں جیسا حکم ارشاد فرما دیا وہ اس کے حکم کے مطابق اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ کبھی بھی ایک سمندر دوسرے سمندر میں جا کر کے ملتا نہیں ہے، تجاوز نہیں کرتا ہے۔ بینہما برزخ، تو ان کے درمیان رکاوٹ ہے، لا یبغیان، اور یہ دونوں سمندر تجاوز نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، جو ان کی حد ہے یہ اسی حد میں بہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور فرمایا کہ اس میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، یہ دونوں بہت قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قیمتی پتھروں کو ان سمندروں میں پیدا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں وہ بہنے والی کشتیاں جو سمندروں میں اٹھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی طرح، یعنی سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں جو بہہ رہی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہیں، قدرت کاملہ کو ظاہر کرتی ہیں کہ اتنے بھاری بھرکم سامان کو لے کر کے وہ سمندر میں کتنے سکون کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ورنہ جس چیز میں ثقل ہو، جس چیز میں بھاری پن پایا جائے اس کی طبیعت اور اس کی ماہیت یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ فوراً ڈوب جائے، لیکن سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ خود اتنی بھاری بھرکم ہیں اور اتنے بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اتنا بھاری بھرکم سامان لاد کر کے انسانوں کو لاد کر کے وہ سمندر میں پورا سفر طے کر لیتی ہیں اور کہیں بھی وہ ڈوبنے کا نام و نشان، کہیں بھی ڈوبنے کا وہ نام بھی نہیں لیتی ہیں، وہ پورا سفر بغیر کسی حرکت اور گردش کے طے کر لیتی ہیں کہ اس میں بالکل سکون کے ساتھ انسان سفر کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کشتیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، کیونکہ ان کا بہنا اور ان کی صناعی جو ہے، ان کی جو کاریگری ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہیں کہ ان کے بنانے کی عقل اور ان کے بنانے کا ہنر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہوگا، صرف ایک ذات ہے وہی باقی رہے گی، اور وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تمہارے رب کی ذات جو عزت و کرامت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان چیزوں کو زندہ فرمائے گا اور انہیں حیات ابدی عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں ہر وہ جو زمین میں ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے سائل ہیں، اسی کے محتاج ہیں زمین والے اور آسمان والے۔ من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمینوں میں ہیں، تو آسمان میں رہنے والے فرشتے اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی مخلوقات ہوں وہ ساری مخلوقات مراد ہیں، اور زمین میں رہنے والے انسان، جانور اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ چاہے جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں کہ اسی سے ان کا وجود ہوا اور اسی سے ان کی بقا ہے اور ان کا ثبات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے بقا میں، اپنی حیات میں، اپنے ثبات میں اور اپنے وجود میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اللہ ہی انہیں وجود دینے والا، انہیں رزق عطا فرمانے والا، انہیں ثبات عطا فرمانے والا اور انہیں حیات عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ان تمام چیزوں کو وجود نہیں دے سکتا ہے۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اسے ایک کام ہے کہ وہ روزانہ کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے،
کسی کو تندرستی عطا فرما رہا ہے، کسی کو بیماری دے کر کے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر دن ایک کام ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، سنیچر کے دن وہ چھٹی کرتا ہے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی دن چھٹی نہیں فرماتا، روزانہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہے، وہ روزی عطا فرماتا ہے، حیات و موت عطا فرماتا ہے، صحت و بیماری عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کسی کام میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟